بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر احمد اعجاز ہے اور میں اسماعیلی ہومیو کلینک سے آباد پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایسی 10 ادویات کے بارے میں جو میل انفرٹیلٹی میں جو ہے وہ بہت زیادہ مؤثر ہیں اور استعمال ہوتی ہیں۔ پچھلی 24 سال سے جو ہے وہ کلینیکل پریکٹس اور سائیکولوجیکل پریکٹس کرنے کے بعد یہ بات سمجھ آئی ہے کہ یہ جو میڈیسن ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں، اور یہ اس پہ ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے، ساری کتابیں بھی یہ کہتی ہیں، اور باقی جو دوست احباب ہیں وہ بھی اس حوالے سے بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ 10 ایسی میڈیسن ہیں کہ جس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ ہومیوپیتھی جو کام کرتی ہے وہ انفرادیت کو سامنے رکھتی ہے اور پرسنلائز اپروچ ہے۔ اب اس طرح نہیں ہے کہ ایک بات آپ نے سن لی اور وہ 10 بندوں پہ بھی آپ نے استعمال کر لی تو رزلٹ ملیں گے، کبھی نہیں ملیں گے۔ تو یہ ڈسکلیمر ہے۔ باقی جو میڈیسن کی ہم ویڈیو بناتے ہیں، آپ کے ذہن میں سوال آگا کہ اس کا کیا فائدہ ہے، تو اس کا یہ بینیفٹ ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں، اور آپ اگر کسی بھی طریقہ علاج سے مایوس ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک امید کی کرن ضرور ہو کہ جی کہیں نہ کہیں میرا علاج موجود ہے، اور یہ صرف ایجوکیشنل پرپز ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہومیوپیتھی کی جو میڈیسن ہے ایگنس کاسٹس۔ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ لو سیکس جو ہے وہ ڈرائیو ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ سیکچول ایکسیس جو ہے اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ ہسٹری جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور جیسے نوجوان نسل ظاہر ہے اگر بیرا روی کا شکار ہے اور پورن ویڈیوز اور اس طرح دیکھ کے اپنے ساتھ وہ زیادتی کرتے ہیں، اور اس کو ریکور کرنے کے لیے، اور ساتھ اگر گنوریا بھی ہے تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ ایگنس کاسٹس از دا میڈیسن۔ سیکنڈ میڈیسن از لائکوپوڈیم۔ اب یہ انڈیکیٹڈ کس میں؟ ایریکٹائل ڈسفنکشن میں۔ ایریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے دنیا میں جتنے بھی مرد ہیں موسٹ پرابلی کبھی نہ کبھی اس سے دوچار ہوتے ہیں، اور پری میچور ایجوکیشن، ایریکٹائل ڈسفنکشن، اور وہ ریلیٹ کرتا ہے انزائٹی کے ساتھ اور سیکچول جو ہے وہ پرفارمنس کے ساتھ، تو لائکوپوڈیم از دا میڈیسن۔ سیلینیم از دا میڈیسن کہ جو لو سپرم کاؤنٹ اور ویک جو ہے وہ اریکشن، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر سیکس ہے تو سیکس کرنے کے بعد 3-4 دن بندہ اٹھ نہیں سکتا، وہ جو ویکنس ہے وہ کمزوری ہے اس کو کور کرتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو میڈیسن ہے دیٹ از کونیم، انفرٹیلٹی ڈیو ٹو پروسٹیٹ ایشوز۔ اس کو اگر ہم ایک لائن میں کور کریں تو ساتھ یہ کہ ٹیسٹیکولر سویلنگ اور جو باقی گلینڈز ہیں اگر ان کے اندر بھی سویلنگ پائی جاتی ہے تو کونیم از دا میڈیسن۔ اور اگر پھر میل کی جو انفرٹیلٹی ہے اس کا اس بات سے تعلق ہے کہ ایک بندہ جو ہے شادی کے بعد کئی عرصہ جو ہے وہ ملک سے باہر رہا ہے یا اس کا اپنی وائف سے بہت دور رہا ہے، تو اس کسی بھی سیکس ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں رہا، تو اس کے ساتھ اگر اس کو جو ہے انفرٹیلٹی ہوگی ہے تو بھی کونیم از دا میڈیسن۔ یہ سوئے ہوئے جو ٹھنڈے جذبات ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ گرمائش لاتی ہے۔ پانچویں نمبر پہ جو میڈیسن ہے دیٹ از نیفرلیوٹم، بہت ہی اعلیٰ میڈیسن ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لیک آف سیکچول ڈیزائر ایون دا پریزنس آف اٹریکٹیو پارٹنر، یعنی کہ اس کا جو ساتھی ہے وہ بہت خوبصورت بھی ہے، وہ بہت اٹریکٹیو بھی ہے، لیکن پھر بھی بندے کے اندر جو ہے وہ اریکشن نہیں ہوتی، اور وہ جو ہے وہ انفرٹیلٹی کا شکار ہوتا ہے، اور وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی۔ تو ہر دو صورتوں میں، ایریکٹائل ڈسفنکشن کی صورت میں اور انفرٹیلٹی دونوں کی صورت میں، ود ریفرنس ٹو میل، نیفرلیوٹم از دا میڈیسن۔ اور آپ اس میڈیسن کو ایز اے مدر ٹنچر یا ایز اے پوٹینسی کسی اور میڈیسن کے ساتھ بھی جو ہے وہ یوٹیلائز یا استعمال کر سکتے ہیں۔ چھٹے نمبر پہ جو میڈیسن ہم نے رکھا ہے وہ ہے کلیڈیم۔ اب یہ جو ہے انڈیکیٹڈ ہے امپوٹینسی میں ریلیٹڈ ٹو ٹوبیکو اینڈ میسٹربیشن، یہ اس کی سمپٹمز ہے۔ اس کے بعد جو میڈیسن آتی ہے 7ویں نمبر پہ ہم نے رکھی ہے دیٹ از سیبل سیریلوٹا۔ کچھ کتابیں اس کو سپال میٹو بھی لکھتی ہیں، تو ایک ہی بات ہے۔ پروسٹیٹ ریلیٹڈ جو ہے وہ انفرٹیلٹی یا امپوٹینسی دونوں صورتوں میں، اور یہ جو ہے وہ چونکہ اس کے ساتھ اگر ڈیفیکلٹی ہے یورینیشن میں یا ایجوکیلیشن میں تو اس کے ساتھ پروسٹیٹ انوالو ہے، تو سیبل سیریلوٹا جو ہے اس ایشو کو ایڈریس کرتی ہے۔ 8ویں نمبر پہ اورم میٹیلکم ہے۔ اگر ڈپریشن اور انزائٹی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ویکنس ہے اور جو ریلیٹڈ ہے یا ہوپ لیسنس ہے، اور یعنی ہوپ لیسنس ود ریفرنس ٹو انفرٹیلٹی، اور یا ہوپ لیسنس کی وجہ سے جو ہے وہ انفرٹیلٹی ہے یا امید ہی نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو اورم میٹیلکم۔ 9ویں نمبر پہ جو ہے وہ فاسفورس از دا میڈیسن۔ سپرم کے اندر کوئی بھی ابنارملٹی ہے تو فاسفورس کو آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے، اور سپرم جو ہے وہ یا تو بہت زیادہ جو ہے وہ پتلے ہوتے ہیں اور ان کے اندر موٹیلٹی نہیں ہوتی، اور آپ سمجھیں کہ سپرم کو فالج ہو جاتا ہے، تو فاسفورس از دا میڈیسن۔ 10ویں نمبر پہ جو میڈیسن ہے دیٹ از اسٹیفیسیگیریا۔ یہ اس وقت انفرٹیلٹی میں کنسیڈر کی جاتی ہے جب جو اینگر ہے وہ دب جائے، غصہ دبا ہو، ریسٹ لیسنس ہو، یا جو ہے وہ پاس سیکچول ابیوز ہو۔ اگر کسی بندے کے ساتھ ریپ ہوا ہے، کسی فیمیل کے ساتھ، کسی میل کے ساتھ، اور اس کی ساری زندگی وہ اس گلٹ میں ہے، تو اسٹیفیسیگیریا۔
اسٹیفیسک ایریا کے لوگ جو ہیں وہ ایون کہ اپنے پیسے بھی نہیں مانگ سکتے, وہ اتنے اندر سے جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اور کڑتے ہی رہتے ہیں. یہ جو کڑنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی میڈیسن جو ہے وہ اسٹیفیسک ایریا, اور یہ سم ٹائم یہ جو کڑنا ہے نا وہ لیڈ کرتا ہے بہت کرونک جو ایشوز ہیں ان کی طرف. تو اس حوالے سے اسٹیفیسک ایریا اور کارسینوسن کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. مجھے امید ہے کہ یہ 10 میڈیسن جو ہے وہ آپ کی پریکٹس میں جو ہے وہ ایک ویلیو ایڈ کریں گی ود ریفرنس ٹو میل انفرٹیلٹی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ.